بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 11واں سبق ہے۔ کون سا؟ 11۔ ہم نے پیچھے غسل کے بارے میں پڑھا تھا کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ غسل میں ایک چیز ہوتی ہے کلی کرنا، ایک ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور ایک چیز ہے تمام جسم پر پانی کو بہانا، سارا جسم دھونا جنہوں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غسل میں اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا، ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، تو بعد میں جب یاد آیا تو ناک میں پانی ڈال لے، کلی بھی کر لے۔ عورت اگر غسل کر رہی ہے، اس نے وہ ناک میں نتھ پہنی ہوتی ہے نا، یہاں چھوٹا سا کان میں کانٹے شانٹے، وہ بالیاں شالیاں پہنی ہوتی، تو عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ان کو ہلا لیں۔ ٹھیک ہے، مرد نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، چھلا وغیرہ پہنا ہوا ہے، تو اس کو ہلا لے تاکہ پانی جو ہے اس کے نیچے پہنچ جائے۔ اگر کسی نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، کسی عورت نے، تو وہ وضو اور غسل اس کا اس وقت ہوگا جب وہ ناخن پالش کو اتار دے گی۔ اگر ناخن پالش کو نہیں اتارا تو نہ غسل ہوگا تو نہ اس کا وضو ہوگا۔ اگر ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار اپنے ناخنوں کو کاٹ دیں۔ ہفتے میں نہیں کاٹ سکے تو کم سے کم 15 دن۔ اگر 15 دنوں میں نہیں کاٹ سکے تو اخیر جو ہے وہ 40 دن ہے، کہ 40 دن کے اندر اندر اپنے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے۔ یہ نہ کاٹے اتنے بڑے بڑے، عورتوں کے نہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، بلیاں دی نوندرا، تو یہ شریعت میں اتنے بڑے بڑے ناخن رکھنا جائز نہیں ہے۔ 40 دن تک ان کو کاٹ دینا چاہیے، ورنہ ہفتے میں کاٹو، جمعے کے دن کاٹو، ناخن تراشو، 15 دنوں میں کاٹ دو تو کم زیادہ 40 دن۔ اسی طرح ہاتھوں کے ناخن کاٹو، اسی طرح پاؤں کے بھی، یہ نہیں کہ پاؤں کے بڑے بڑے ہوں تو پاؤں کے بھی ناخن کاٹنا چاہیے اور ہاتھوں کے بھی ناخن کاٹنا چاہیے۔ تو غسل میں سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، پھر اپنے جسم پر جو گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس گندگی کو صاف کرنا چاہیے، پھر وضو کر لے جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کرنا ہے۔ پھر آپ نے سر پر اور سارے جسم پر 3 بار پانی کو ڈالنا ہے، تو یہ آپ کا غسل ہو جائے۔ سر پر 3 بار پانی ڈالیں اچھی طریقے سے، یہ ساری جگہیں، ناف میں بھی اپنی انگلی گیلی کر کے ناف میں بھی پھیر دیں اور اچھی طرح مل کے غسل کریں، تو اس طرح آپ کا غسل ادا ہوگا۔ تو یہ غسل کے فرض اور غسل کی سنت اور طریقہ کہ غسل کس طرح ادا کرنا چاہیے۔